السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، البیوع، تجارت، بزنس کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا کہ ہم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم پر عمل کرتے ہوئے، یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کیونکہ عقیدے میں شرک برا، عبادات میں بدعت بری، اور اسی طریقے سے معاملات میں حرام کام برا ہوتا ہے، اور اخلاقیات میں بد اخلاقی بری۔ یعنی آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو بھی پاک رکھے، اپنے عبادات کو صاف رکھے، اور اپنے معاملات کو صاف رکھے، اور اپنے اخلاق کو صاف رکھے سارے قسم کی گندگیوں سے۔ تو آج ہم ایک اہم سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا ایک آدمی عقیدے میں شرک سے ڈرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک آدمی عبادتوں میں بدعتوں سے ڈرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے معاملات میں اس کو حرام طریقے سے کمانا، حرام قسم کی جو کمائی ہوتی ہے، اور بود و باش میں، رہن و سہن میں، ہر چیز میں آدمی کو حلال کا خیال کرنا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور اخلاق، اگر ہمارے عقیدے اچھے ہو جائیں، عبادات اچھے ہو جائیں، معاملات اچھے ہیں، لیکن اخلاق خراب ہے تو بھی آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے البیوع، بزنس سے متعلق خرید و فروخت کے مسائل، اور اسی طریقے سے پارٹنرشپ کے مسائل ہوں یا انسٹالمنٹ کے مسائل ہوں، تو انشاءاللہ ہم جلدی نہیں جائیں گے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایک سبجیکٹ سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ اس سبجیکٹ پر ہم مہارت حاصل کریں انشاءاللہ، اور ایک اکیڈمک شکل کا ڈسکشن رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر آپ کو ایک کلاس کی شکل میں سمجھائیں گے، جیسے کہ ایک بک ہوتی ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک بک ہوتی ہے، اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، تو جو میں بک پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ نوٹس، یہ بکس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ویب سائٹس کے ذریعے سے www.askmadani.com پر ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چارٹس، کتابیں تیار کرنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، تو انشاءاللہ یہ سارے بکس، چارٹس، نوٹس کی شکل میں www.askmadani.com پر اویلیبل رہیں گے انشاءاللہ۔ تو جب آپ یہ درس سن رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ڈاؤن لوڈ کریے، اور اس کو آپ پرنٹ میں لے کر
پھر اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں. اس طریقے سے ایک شکل رہے گی, ایک کلاس کی شکل ہم دینے کی کوشش کریں گے. یہ کوئی بیان کا انداز نہیں رہے گا, ایک کلاس کی شکل رہے گی جس کے اندر جو بھی الفاظ کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے وضاحت پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بزنس میں حلال و حرام, خرید و فروخت کے مسائل میں حلال و حرام آپ کو سمجھنا ہے اور حلال و حرام میں فرق کرنا ہے, تمیز کرنا ہے. تو 4 ایسے وجوہات یا سبب جان لینا ضروری ہے کہ جس کی بنیاد پر حرام کہا گیا. یعنی کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماہر ہیں, گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور بڑے دقت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک سروے پیش کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت کے مسائل میں جہاں کہیں پر بھی قرآن و صحیح احادیث میں بتا دیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ بزنس مت کرو, یہ بزنس مت کرو, یہ بیوع محرمہ ہے, اس کے قریب مت جاؤ. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم کو 4 وجوہات نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا. اس کا مطلب نکلا کہ ہم کو یہ 4 چیزیں جب بھی نظر آئے اس سے دور رہنا چاہیے, تو آپ بہت سارے حرام کاموں سے بچ جائیں گے. یعنی جو سببی طور پر جہاں پر تشریح کر دی گئی, جس کو آپ کہتے ہیں جہاں پر قیاس کرنے کی گنجائش ہوتی ہے, اجتہاد کرنے کی گنجائش ہوتی ہے, بعض وہ معاملے جہاں پر نص صریح آ جاتی ہے, نص صریح آ جاتی ہے کہ یہ آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے, فلاں چیز حرام ہے. بعض اوقات اس کی علت سمجھ میں نہیں آتی, تو وہ مسائل تو آپ کو نص پر ہی محمول کرنا پڑے گا, نص کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا. آمنا و صدقنا و سمعنا و اطعنا, بس مومن کو جو اس کی اطاعت کر لینی چاہیے. لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر علت معلوم ہوتی ہے, وجہ معلوم ہوتی ہے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سبب, یہ علت, یہ وجہ اگر آپ کو معلوم ہوتی ہے تو وہ 4 چیزیں خرید و فروخت کے اندر. اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ 4 چیزیں بیان کی ہے اس کو میں نے ایک شعر میں پرویا ہے, طلباء کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو جانی چاہیے, کیونکہ کئی مرتبہ ہم یاد نہیں کر پاتے. ہم بہت سارے اچھے پوائنٹ سنتے ہیں, نثر میں بھول جاتے ہیں, لیکن شعر ہوتا ہے تو لوگوں کو چونکہ رائمز یا کچھ نہ کچھ نشید گنگنانے کی عادت ہوتی ہے. اگر ہم اصولی باتیں اناشید میں اگر گنگنانا شروع کریں تو ہم کو بہت سارا علم ایسے چلتے پھرتے تو ازبر ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو میں نے ایک شعر بنایا ہے, سماعت فرمائیے گا. ان الربا والمیسر حرام, ان الربا والمیسر حرام, ومثلہ الجہالۃ والغرر. ان الربا والمیسر حرام ومثلہ الجہالۃ والغرر. ان الربا والمیسر حرام ومثلہ الجہالۃ والغرر. ان الربا والمیسر حرام ومثلہ الجہالۃ والغرر. 4 چیزیں. ان الربا, ربا مانے سود, انٹرسٹ, اور میسر مانے جوا. وَإِنَّ الرِّبَا وَالْمَيْسِرَ, بے شک ربا اور جوا حرام ہے. وَمِثْلَهُ, یعنی اسی طریقے, سملرلی, اور اسی طریقے سے حرام کیا کیا ہے؟ الجہالت, ان ٹرانزیکشن, جو بھی چیزیں جہالت پر مبنی ہو. والغرر, جو بھی دھوکے پر مبنی ہو, یعنی جو بھی سود پر مبنی ہو, جو بھی جوئے کے سسٹم پر مبنی ہو, یا جو بھی جہالت پر مبنی ہو, یا جو بھی دھوکے پر مبنی ہو, یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو آپ جو چیزیں معقولۃ المعنی ہے, جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, اور جو چیز کی علت آپ بتا سکتے ہیں, تو خرید و فروخت میں ایسے کئی مسائل ہیں جس کی آپ علت بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر حرام کیوں ہے, یہاں پر حرام کیوں ہے, یہاں پر حرام کیوں ہے. تو جہاں پر آپ بتا سکتے ہیں تو یہ 4 چیزوں میں سے ایک وجہ آپ کو وہاں پر کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گی. یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا.
تو اس کا مطلب نکلا کہ ہم کو 4 چیزیں یاد رکھنی چاہیے جب ہم خرید و فروخت کے مسائل میں یا کہیں خریدنے جاتے ہیں، بیچنے جاتے ہیں، پارٹنرشپ کرنے جاتے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈیلنگ، چاہے وہ بیع مقایضہ ہو، چاہے وہ بیع مطلق ہو، چاہے وہ بیع نسیہ ہو، چاہے وہ بیع صرف ہو، چاہے وہ بیع سلم ہو، چاہے وہ بیع استثناء ہو، چاہے وہ بیع اقساط ہو، یا چاہے بیع معجل ہو، الگ الگ قسمیں. یعنی بعض اوقات مال کے مقابلے میں مال ہوتا ہے، سامان کے بدلے میں سامان لینے دینے کا مسئلہ ہوتا ہے، بارٹر سسٹم جس کو کہتے ہیں. بعض اوقات پیسے کے مقابلے میں پیسہ ہوتا ہے، ڈالر خرید رہے ہیں آپ ریال، ہندوستانی روپے خرید رہے ہیں آپ روپے کے، اس کو کہتے ہیں بیع صرف. ایک ہوتی ہے بیع مطلق، یعنی ایک طرف پیسہ ہوتا ہے دوسری طرف سامان ہوتا ہے، بیع مطلق ہے. بیع مقایضہ بارٹر سسٹم، سامان کے بدلے میں سامان. بیع سلم یعنی کہ آپ پہلے پیسہ دے دیتے ہیں مخصوص شرطوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں بعد میں فلاں مخصوص اسپیسیفیکیشن والا مبیع، یعنی اس جیسا پروڈکٹ جو تیار ہو کہیں پر وہ لے کر آ جاؤ. اس طریقے سے آپ پیسے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی کہ پیسہ موجود ہے، ابھی سامان آنے میں دیر لگ رہی ہے، آپ کچھ اسپیسیفیکیشن بتا کر وہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو بیع سلم اس کے اپنے شرطیں ہیں، اس کے اپنے تفصیلات ہیں، انشاءاللہ بعد میں ہم بتائیں گے اس کے کئی شرطیں ہیں. یہ ایک بیع سلم ہوتا ہے. اور اسی طرح استثناء، بیع استثناء کا مطلب ہوتا ہے طلب الصنعی، یعنی کہ کوئی چیز آپ آرڈر کرتے ہیں، جیسے بلڈنگ بن رہی ہے تو آپ پیسے دیتے ہیں، آپ کے پیسے لے کر وہ خود آدمی بناتا ہے، وہ خود آدمی 100 لوگوں کے پیسے لے کر کوئی بڑا اپارٹمنٹ ہے، کوئی بڑی بلڈنگ بناتا ہے اور لوگوں سے پیسے لیتے رہتا ہے. یعنی کہ پیسہ بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ میں وہ چیز بھی تیار ہو رہی. ایک چیز کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ موجود ہے، گاڑی موجود ہے، کار موجود ہے، آپ نے کہا کہ بھئی کار مجھے دے دو، میں پیسے آہستہ آہستہ تھوڑے کر کے دوں گا، یہ بیع اقساط ہے. ایک ہے کہ پروڈکٹ موجود نہیں، آپ کے پیسوں کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، یعنی گھر، اور اس کو بیع استثناء کہتے ہیں. تھوڑا الگ الگ فرق ہے بہرحال. تو جب آدمی خریدنے، بیچنے، پارٹنرشپ، اس کو کہتے ہیں نا معاملت داریاں، بیچنا، خریدنا، تو اس دوران علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا اصول دیا، کہا کہ 4 چیزوں پر غور کریے. اگر آپ کو وہاں پر کہیں پر بھی سود نظر آتا ہے دور ہو جائیے، آپ کو اگر وہاں پر جوا نظر آتا ہے، جوئے کے جیسا معنی آتا ہے، دور ہو جائیے. اگر آپ کو وہاں پر جہالت مانے اننون چیزیں نظر آتی ہیں، میں انشاءاللہ ایک کا آپ کو ڈیفینیشن بھی دوں گا ابھی تفصیلی طور پر، تو آپ ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتے. جہالت جہاں پر ہو، کلیئرٹی ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، اور غرر، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، صفائی ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی، کلیئرٹی ہونی چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے اس کے ڈیفینیشن دوں گا، پھر قرآن و صحیح احادیث میں ان 4 چیزوں کو جس طریقے سے کنڈم کیا گیا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہے القمار والمیسر، یعنی گیملنگ، جوا. قرآن مجید میں بھی یہ ورڈ آیا ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو میسر یعنی جوا. المیسر کا معنی کیا ہے؟ هو القمار، میسر یعنی وہ جو جوئے کا معنی آتا ہے، قمار معنی بھی جوا. واشتقاقہ من اليسر، اگر یسر سے یہ مشتق اگر ہے میسر تو اس کا معنی ہے سہولت. یعنی جو لوگ جوا کھیلتے ہیں وہ آسانی سے ذرا جلدی مالدار ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا جس کو آپ کہتے ہیں شارٹ کٹ رستوں سے، تو اس کے اندر سہولت کا معنی پاتے ہیں. ایسی سہولت جس کی شریعت میں اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ آپ تو سہولت کی چکر میں ہیں، لیکن کسی کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یا خود آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے جوئے میں، کیونکہ بغیر کسی مشقت اور محنت کے وہ کمانا چاہتا ہے. یہ معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. اگر میسر کو یسار سے مشتق مانا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ آدمی تونگر ہو گیا، مالدار ہو گیا، جلدی مالدار ہو جانے کا ایک جو چکر پایا جاتا ہے،
جوئے کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں جلد سے جلد مالدار ہو جاؤں، یہ سب تکلیف والے راستے مجھے نہیں چاہیے. تو یہ جو معنی اس کو سامنے رکھ کر شاید یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہوگا. تو یہ مفسرین، لغویین. اور ایک بھی وجہ بتائی گئی یسر، یعنی کہ تقسیم کر دینا، اور یا اسی طریقے سے اقتسام، یعنی کہ خاص قسم کی قرآن دادی جس کے اندر کسی کے لیے بھی چت اور پٹ والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ چت پڑ گیا تو بازی میری، پٹ پڑ گیا تو بازی اس کی. یہ قرآن دادی کی ایک خاص قسم کی ممنوع شکل ہو جاتی ہے. یہ سارے معنی اس کے اندر بہرحال پائے جاتے ہیں. اور علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المنار کے اندر بہت ہی واضح انداز میں کہا وَقِيلَ كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ خَطَرٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ، یعنی ایک کا نقصان طے ہے. جوئے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک کا نقصان تو طے ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نفع اور نقصان میں شریک ہونے کی بات شریعت کرتی ہے کہ بزنس میں نفع اور نقصان، دونوں بھی نفع دونوں بھی نقصان میں شریک اگر ہوتے ہیں تو یہ ایک انسانیت والی بات ہے. ایک تو خوشی سے جا رہا ہے اور دوسرے کا نقصان طے ہے. یہ اچھی والی بات نہیں ہے نا کہ ایک خوش ہے اور دوسرے کو آپ نے جو ہے ناراض کر دیا، غمگین کر دیا. تو یہ بڑا ہی ڈراؤنا اور بہت ہی خطرناک قسم کا یہ معاملت داری ہے. تو شریعت میں بہرحال اس کو منع کر. یہ جوئے کا معنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جس کو میں نے مختصر لفظوں میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے جس کے فائدے اور نقصان کی بنیاد واضح نہ ہو اسے جوا کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 29 میں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں تم باطل طریقے سے مال کو مت کھاؤ. باطل کا معنی کیا ہے؟ جس کا کوئی بیس نہ ہو. باطلہ حق معنی جس کا کہ بنیاد مضبوط ہو. حق کے مقابلے میں باطل کا ورڈ استعمال ہے، یعنی کوئی بنیاد نہ ہو. یعنی کہ آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں، آپ کے پاس انکم بن کر آپ کے جیب تک وہ چیز آ رہی ہے اور آپ اس کے مالک بن رہے ہیں، تو اس کی بنیاد واضح ہونی چاہیے کہ شریعت میں کون سی بنیاد پر یہ مال آپ تک آ رہا ہے. مثال طور پہ باپ کا انتقال ہوا اور بچے کو ترکہ ملا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ شریعت میں ترکے کی بنیاد پر مال ادھر سے ادھر آتا ہے. کوئی واضح تحفہ، کسی نے تحفہ دیا، بھئی یہ مال اس کا تھا کل تک، آج یہ مال میرا ہو گیا. کیسے ہوا؟ تحفے کی بنیاد پر. تو کچھ نہ کچھ کلیئرٹی ہے. بھئی یہ سامان اس کا تھا لیکن چونکہ میں نے پیسے دیا، میں نے قیمت دی تو پیسہ میرے پاس آ گیا. اس کا مطلب بیع، اس کا مطلب ترکہ، اس کا معنی تحفہ. یعنی کوئی واضح بنیاد ہونی چاہیے. لیکن جوئے کے اندر کوئی واضح بنیاد نہیں ہوتی ہے. چت پڑ گیا تو اس کا، پٹ پڑ گیا تو اس کا. یعنی ایسی کوئی خاص بنیاد نہیں ہے. ایک لاجیکل گراؤنڈ پر اگر دیکھا جائے تو بس یہ ہے کہ بس جس کی چل گئی بس چل گئی، ایسی والی بات ہو جاتی. شریعت ایسے چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. شریعت کہتی ہے کہ بزنس، شریعت تجارت پر ابھارتی ہے، بزنس پر ابھارتی ہے، محنت پر ابھارتی ہے. یہ سب جو رستے ہوتے ہیں اس میں کسی نہ کسی کا بڑے پیمانے پر نقصان ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے غرر. غرر کا معنی ہوتا ہے دھوکہ. دھوکے کے جتنے معنی، خدیعہ، کذب، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، یہ جتنے قسم کے معنی آ سکتے ہیں غرر کے لیے ایک جامع ورڈ استعمال کیا گیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1513 میں ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ٹکڑا ہے وعن بیع الغرر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع فرمایا. یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فراڈ ہے تو آپ نے بہت ساری مثالیں دی ہے. اس زمانے میں ہم کو ملتا ہے منابذہ، ایسے بہت سارے الفاظ ملتے ہیں. اس کے آخری میں ایک کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں ہم کو یہ ملتا ہے وعن بیع الغرر، کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ابواب بندی کی تو وہاں پر باب میں اس کو واضح بھی کر دیا. یعنی کہ عن بیع الغرر، بیع غرر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بیع غرر یعنی مطلب کیا ہے؟ غرر کا مطلب ہوتا ہے زاد المعاد. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے بِأَنَّهُ مَا لَا يُعْلَمُ حُصُولُهُ او لا تعرف حقیقته ومقدارہ، یا او لا تعرف حقیقته ومقدارہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس کے حصول کا تیقن نہ ہو، حاصل ہوتی یا نہیں ہوتی.
آپ اس کے مالک بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے، کوئی یقینی کیفیت نہیں کہ وہ چیز آپ کو حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اس وجہ سے ایسے سارے چیزوں کو اسلام کہتا ہے کہ غلط. اور جس کی حقیقت اور مقدار کتنے میں ملے گا، کتنے پرسنٹ میں مجھے ملے گا، کتنے عدد میں ملے گا، مقدار کیا ہوگی، اور کیا حقیقت والی چیز میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ چیز ملنے والی ہے، یا کوئی اور ہی چیز لا کر وہ ہو سکتا ہے آپ کو دے دے اور چلے یہی کہہ رہا تھا میں. ایسا تو نہیں ہوگا. غرر یعنی کہ وہ ساری ادھوری معلومات جس کی وجہ سے دھوکہ دینا آسان ہو جاتا ہے. مقدار معلوم نہیں ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے، حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسی ساری چیزیں جس کی وجہ سے آدمی کو دھوکہ دینے میں راستے بن جاتے ہیں، ایسے سارے چیزوں سے منع کر دیا گیا. جس مال کے حصول کا علم نہ ہو یا اس کی حقیقت اور مقدار کا علم نہ ہو. تیسرا ہے جہالت. آپ ڈیفینیشن میں ہی دیکھیں کتنا روز روشن کی طرح عیاں ہو رہا ہے کہ اسلام انسانوں کو جب یہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ انسان کو نقصان سے بچایا جا رہا ہے، جھگڑوں سے بچایا جا رہا ہے، ظلم سے بچایا جا رہا ہے. اور انجسٹس، آل کائنڈس آف انجسٹس، ہر قسم کا جو انجسٹس، ناانصافی ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کو اس کی لائف میں مصیبت ڈال دینے کا جو معنی آتا ہے، ان سب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جب اللہ کے حکم سے بتایا کہ حرام ہے، حرام ہے، تو ضرور اس کے پیچھے بندوں کا ہی فائدہ چھپا ہوا ہے. اسی لیے حرام سن کر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فلاں چیزوں سے منع کیا تاکہ ہم نقصان سے بچ سکے. پریشان نہیں ہونا چاہیے حرام سنتے ہی کہ میرا کاروبار کیا ہوگا. نہیں، نقصانات سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے. حرام چیزوں سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو نقصانوں سے آپ بچا لیتے ہیں. الجہالہ، تیسرا آپ غور کریں، جہالہ کا مطلب ہوتا ہے انون، اگنورنس، جہالت. ما تردد بین امرین اغلبہما اخوفہما، یعنی دو چیزوں کے درمیان تردد آ جاتا ہے. آدمی کو جب معلومات نہیں ہوتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے بھئی مجھے فلاں چیز مل رہی ہے یا فلاں چیز مل رہی ہے، کلیئرٹی نہیں ملتی، تردد میں رہتا ہے، شک میں رہتا ہے. اچھا شاید وہ مراد لے رہے ہوں گے، اچھا وہ اس میں وہ پروڈکٹ کا مطلب یہ ہوگا، یعنی اس کے سامنے کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی. وہ اپنے طور پہ سوچ لیتا ہے، لیکن اچانک وہ سوچتا ہے اگر وہ مل گئی تو میرا تو نقصان ہو جائے گا، شاید نہیں وہ شاید وہ ایسا نہیں کہہ رہے ہوں گے. یہ اپنے طور پہ طے کر رہا ہے لیکن سامنے والا کوئی کلیئرٹی دے ہی نہیں رہا. ایک دم جہالت ہے. اغلبہما اخوفہما، جو چیز غالب ہو جاتی ہے نا تو اس کو بڑا خوف آنے لگتا ہے اس کے اندر، یا وہ چھپی بھی ہوتی ہے. ایک دم دو بھی چیزیں غالب ہوتی ہیں، جو چیزیں معنی آتا ہے تو اخفا یعنی کہ بڑا چھپا ہوا، یا اخوف وہ ڈراؤنا بھی ہوتا ہے، وہ چھپا ہوا بھی ہوتا ہے. ایسا عیب جو کسی بھی عقد کے صحیح ہونے میں رکاوٹ ہو اور اس کی شرط کو پورا نہ کرے، یعنی عقد کے متعلق مکمل معلومات نہ ہو. تو آپ کوئی بھی بزنس میں جا رہے ہیں تو مکمل معلومات ہونا ضروری ہے. بعض اوقات ہوتا نا، لوگ کیا کہتے ہیں آپ 1 لاکھ روپے دے دیجئے، مہینے کو میں آپ کو 10,000 روپے دے دوں گا. آپ کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ مال آپ کا لے جا کر کہاں لگا رہے ہیں؟ اگر وہ سامنے والا آدمی امانت دار ہے، ثقہ ہے، آپ اگر اس وجہ سے بھروسہ کر رہے ہیں اور کئی لوگ بھروسہ کر رہے ہیں، معروف ہے، تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی ایک آدمی کو آپ کو علم ہے کہ یہ آدمی حلال جگہ ہی لگائے گا. آپ کو اگر یہ علم ہے کہ یہ آدمی جو ہے آپ کے کیپٹل پر ریشو فکس نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ آدمی جو ہے پروفٹ پر ریشو فکس کر رہا ہے اور شریعت کا پورا خیال رکھ کر ہی اس کے پاس علماء کی ایک ٹیم ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک استثنائی مسئلہ ہے. لیکن جنرلی لوگ ایسے ہی انون طریقے سے گفتگو کر لیتے ہیں، تو لہذا ایسا بچنا چاہیے. چوتھا ہے الربا، یوزری، انٹرسٹ، سود. زیادت فی شیء مخصوص، ایک مخصوص چیز میں زیادتی کا معنی ہے ربا. وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى شَيْئَيْن، دو معنوں میں لیا جاتا ہے. زیادت فی شیء مخصوص، کسی خاص مخصوص چیز میں زیادتی کے معنی کو ربا کہا جاتا ہے، سود کہا جاتا ہے. وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى شَيْئَيْن، وہ دو چیزوں پر معنی اس کا لیا جاتا ہے. يُطْلَقُ عَلَى رِبَا الْفَضْلِ وَرِبَا النَّسِیئَةِ،
रिबल फजल व रिबन नसिया। रिबल फजल यानी कि जो बार्टर सिस्टम होता है, तो सामान के बदले में सामान होता है, ठीक है। तो अब सोना है, सोने के बदले में सोना ले रहे हैं, तब जाहिर बात है बताया गया मिसलम भी मिसलिन यदम भी यदिन, उसी मजलिस में तय होना चाहिए और बराबर बराबर होना चाहिए। नहीं मेरा सोना सिंगापुर का है, आपका सोना इंडिया का है, ऐसा कुछ करके आदमी जो है ऊंच नीच ना करे, तो वजन में बराबरी होनी चाहिए। तो ये जो मखसूस जो अशिया है, और उसकी भी उलमा इकराम ने फिर इल्लत निकाली, उसके अपने तफसीलात हैं, कभी हम उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो जैसे सोना चांदी और खाने पीने के और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किए जाने के मतऊमात के कबील से, दो खारे दो मीठे, यानी कि नमक का मामला लिया जाए और इसी तरीके से जौ का मामला लिया जाए, या इसी तरीके से मुनक्का और खजूर का मामला लिया जाए, तो जब इन चीज़ों को आपस में एक दूसरे से आप अदला बदली करते हैं कि भाई चलो मेरे खजूर रखिए, आप अपने खजूर दीजिए, तो ऐसे वक्त पर दोनों बराबर बराबर होना चाहिए। यदम भी यदिन मिसलम भी मिसलिन यदम भी यदिन, उसी मजलिस में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर कोई ज़्यादा दे दे, नहीं भाई मेरे खजूर तो बड़े ज़बरदस्त है, ऐसा करिए कि आप जो है आपका डेढ़, आपका जो भी है उससे बढ़कर मैं खजूर लूँगा, और मैं थोड़े खजूर लूँगा लेकिन आपसे लूँगा ज़्यादा। और वहाँ पर वज़न की और कैल की, नापने की जो कैफियत होती है वो आदमी बढ़ा लेता है सिर्फ इस बुनियाद पर, तो कहा इन चीज़ों में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें बढ़ रही हैं, यहाँ जो चीज़ें बढ़ रही हैं अब, इसको सूद कहते हैं। एक आम अंदाज में तफसील से इंशाअल्लाह मैं आपको समझाऊंगा, कैल का माना क्या है, वज़न का माना क्या है, सा का माना क्या है, बढ़ने का माना क्या है, फिर इसके ऊपर उलमा ने क़ियास करते हुए फिर किन किन चीज़ों को लाया है, ये 6 के अलावा और भी चीज़ें हैं या नहीं हैं, तामुन भी तामिन पर से इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर और जो जनरलाइज किया गया, ये 6 से और बाहर कई चीज़ों को इस पर क़ियास करते हुए दाखिल किया गया। तो उसकी वजह क्या, एक तफसीली एक दर्स है, उसके लिए मैं आऊँगा, चूँकि हमारा पहला दर्स है और अभी तलबा, हमारे जो नौजवान तलबा हैं उनको समझने के लिए, क्योंकि मदारिस के जो तलबा होते हैं उनके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, तो उनको तफसीली तौर पर हम अलग मुस्तवा में समझाएंगे। लेकिन जो मुस्तवा में हम आपके सामने बात कर रहे हैं, भी ये नौजवान बच्चे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए पहले ही दर्स में हम पहले डेफिनेशन देंगे, तफसीलात में नहीं जाएंगे अभी इंशाअल्लाह। रिबन नसिया, नसिया का माना होता है देर से कोई चीज़ करके देना। तो अब कर्जे के अंदर कोई आदमी अगर थोड़ा ताख़ीर करता है तो कहता है कि भाई मैंने जो तुमको टाइम दिया था ना, वो टाइम पर चूंकि आप कर्जा अदा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ऐसा करिए जब भी आप देंगे थोड़ा बढ़ा कर दीजिए। तब ये जो बढ़ना है, यहाँ पर भी बढ़ने का माना है, देखिए इसको कहते हैं रिबा, सूद, ये जायज़ नहीं है। ख़रीदो फ़रोख्त के वक्त, एक मखसूस जिन्स के तबादले के वक्त या कर्ज वापस लेते वक्त पहले से तयशुदा बुनियाद पर ज़्यादा मकदार हासिल करना सूद है। ये है इसका डेफिनेशन। तो आपने देखा कि पहली हमारी मजलिस में मैंने उसूली तौर पर एक शेर और उसके अंदर 4 ऐसे नुक्ते बताने की मैंने कोशिश की कि 4 बुनियादें अगर आपको याद रहेंगी, इसका माना आपको मैंने समझाने की कोशिश की। जैसे रिबा, सूद, आज के दौर में सूदी जो कारोबार है या सूदी जो बैंक है, यानी आपने सेविंग अकाउंट खुलाया, उस पर आपको सूद लग कर आ जाता है, जायज़ नहीं। आपने फिक्स डिपॉजिट के लिए पहले तो रखाना नहीं, अगर आपने रखा दिया उसके ऊपर जो पैसा लग कर आ रहा है तो जायज़ नहीं है। क्रेडिट कार्ड होता है, आप इस्तेमाल करते हैं, डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप ही का पैसा आप एक कार्ड के जरिए से स्वैप करके इस्तेमाल करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में यह बताया जाता है कि अगर आप फला तारीख से पहले भर देंगे तो आपको सूद नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फला तारीख से पार कर गए तो आप पर सूद लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक आदमी ये सोचता है कि भाई चलो वो तारीख के अंदर भर दूंगा, लेकिन होता यह है कि आदमी कभी ताख़िर कर सकता है, क्योंकि मौत व हयात का भरोसा नहीं है, इंसान के सैलरीज का भरोसा नहीं है, मुस्तकबिल की कोई यकीनी कैफियत नहीं है। तो उलमाए कराम कहते हैं कि ऐसी शर्तों पर साइन करना जायज़ नहीं है कि कल के देर हो तो मैं हराम काम करूँगा। तो अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना फरमाया, जिस पर अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, उसके अंदर एक आदमी कहता है कि मैं अल्लाह को
नाराज करने वाला वो काम करूंगा, ऐसा कहना या ऐसा साइन करना सही नहीं है। तो इस वजह से सूद के जितने भी ये किस्में आपको मैंने बताई हैं, इस पर गौर करिए, इन सबसे बचने की कोशिश करिए इंशाल्लाह। या आपने किराए, एक आदमी कह रहा मेरा घर में किराए को देना चाहता हूँ और आपने सूदी बैंक को दे दिया, या एक ATM मशीनें जहाँ लगी होती है आप उनको दे देते हैं, कहते हैं भाई मैं तो सूद नहीं खा रहा हूँ। लेकिन सूरह माइदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 2, तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि तुम बिर और तक़वा, नेकी के काम मदद करो, तक़वे के काम मदद करो, लेकिन तुम गुनाह के काम मदद मत करो, बगावत के काम में मदद मत करो। इसका मतलब निकला कि बुरा काम है तो उसमें मदद करना भी बुरा है। और इसी तरीके से आज के दौर में मैसिर, जुआ, इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। जुए की जितनी किस्में हैं उन सब से अपने आप को बचा लेना चाहिए। और इसी तरह तीसरा है जहालत, अननोन, जैसे बिटकॉइन। आज के दौर में बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अभी तक इसके बारे में जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि अभी तक ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है किसी भी गवर्नमेंट से। अगर कल के दिन पूरे गवर्नमेंट इसको ना माने तो इसकी वैल्यू जीरो हो जा सकती है। तो एक ऐसी जहालत, एक ऐसी अननोन ट्रांजैक्शन में आप हाथ डाल रहे हैं जिसके बारे में आपको मालूमात है। गरर के लिए इंश्योरेंस की मिसालें दी जाती है। और कुरान मजीद में और सही अहादीस में ये चार चीज़ों को कंडम किया गया। सूद के बारे में अगर आप देखते हैं, रिबा के बारे में ये लफ्ज़ के साथ आया है कुरान मजीद में, कंडम किया गया है और उस पर रद्द किया गया है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 275, 276, 277, 278, 279 पूरे रिबा को कंडम किया गया है। अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैअु मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फ़तहा फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आदा फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। बहरहाल इसकी तफसील से मैं तशरीह करूँगा। कुरान मजीद में इन आयतों में 10 तरीके से रिबा को हराम करार दिया गया। 10, जिसको आप कहते हैं वजूहुल अदिल्ला, यानी दलीलों, एक दलील दी जाती है ये हराम है तो उसकी वजह क्या है, ये वजह, इसको कहते हैं वजूहुल अदिल्ला, यानी कि दलील में भी वजह होती है। एक ही दलील में इस वजह से हराम, इस वजह से हराम, इस वजह, इसको कहते हैं वजूहुल अदिल्ला। अगर आप ये आयतों पर गौर करेंगे तो 10 वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि सूद हराम है। तो कुरान मजीद में इतने वाज़ेह अंदाज में 10 तरीके से कंडम किया जा रहा है इन आयतों के अंदर। तो ये कुरान मजीद में इसका जिक्र है। 4 मकामात पर इसको कंडम किया गया। कुरान मजीद के अलग अलग मकामात पर तफसील से इंशाअल्लाह हम बताएंगे आपको। अभी मैं आपको तारुफ दे रहा हूँ ये पहली मजलिस में। मैसिर के बारे में, जुए के हराम होने के बारे में सूरह माइदा नंबर 5 के आयत नंबर 90 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। और जहालत को इस्तेमाल करके उलमाए किराम ने वर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मादूम अशिया, ऐसे चीज़ें जिनके बारे में क्लैरिटी ना हो, आपने मना फरमा दिया, क्यों, उसके अंदर जहालत है। तो उलमाए किराम ने इस्तेमाल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम ने जो अहकामात बयान किए उसकी रोशनी में ये वर्ड उन्होंने तलाश करके निकाला, इस्तेमाल करके निकाला। और गरर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक में अल्फाज में हमको हदीस मिलती है, नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तफसील से होता आखिर में अन बैइल गरारी, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1513। तो इंशाअल्लाह और तफसीलात हम आने वाले एपिसोड में बयान करेंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको बिजनेस के ट्रांजैक्शन में हराम चीज़ों से बचने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हलाल रास्ता अख्तियार करने तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.